العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، أما بعد. عزیز طلبہ، اللہ رب العزت آپ تمام کو صحت، عافیت، قوت، طاقت، عزت بخشے، علم کے حصول کے لیے آپ کو مستعد و تیار اور ہمہ وقت مستعد رکھیں. نیز اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کو دور بیٹھی ہوئی اس علم کے حصول کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. یقیناً آپ کا ذوق، شوق اور آپ کا مجاہدہ، آپ کی محنت، لگن، شغف علوم اسلامیہ سے جس طریقے کی ہوگی، آپ کو حصول علم میں آسانیاں بھی اتنی ہوگی. اللہ محنت مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ پاک محنتیں کرنے والوں کو، جن کی محنت کا رخ صحیح ہے، اللہ پاک ان کے لیے راہیں استوار کرتے ہیں، راہیں آسان کرتے ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کے راستے ان کو مہیا کرتے ہیں. یقیناً ہمارے آپ کے درمیان سینکڑوں میلوں کی دوری، پھر بھی ہمارا یہ شغف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کرے گا، اور اس طریقے سے علم کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اس کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کو شعر کی زبان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے، تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. بے شک آپ کی کوشش آپ کے لیے فعال نیک ہی ثابت ہوگی. تو یقیناً آپ نے پچھلے اسباق کو لکھ لیا ہوگا، محنت سے اس کو اپنے حاشیۂ قلب میں جما لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، قواعد کی روشنی میں عبارتوں کو حل کیا ہوگا، تمارین لکھی ہوگی. تمارین لکھنے کے بعد تمارین کو یاد بھی کرنے کا پریاس اور کوشش آپ نے کی ہوگی. ہمیں یقین ہے، امید ہے، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے، اور مستقبل کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی علوم اسلامیہ کا ہیرو بنائے. آمین. تو آج کا ہمارا یہ سبق جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق، جس میں یہ بتلایا جائے گا کہ کانا کی خبر فعل ماضی کی شکل میں کس طریقے سے آتی ہے، اور اس کے لیے کیا قاعدہ بنتا ہے.
تو ٹھیک ہے، دیکھیے سبق، پہلے کچھ مفردات ہے اس کو یاد کر لیجئے۔ بعث بھیجا، وہ دماغ کے اور وہ بھیجا نہیں، بعث بھیجنا، کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا، اٹھانا۔ وقف ٹھہرا، بکا رویا، یہ سب افعال جو ہے تو گنائے جا رہے ہیں۔ بعث یبعث بعثۃ بعثۃ، کیا معنی؟ بھیجنا، باب فتح سے۔ وقف یقف وقفا وقوفا، ٹھہرنا۔ ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے نا، پڑھتے پڑھتے آیت کے اوپر لکھا رہتا وقف، کیا مفہوم ہے اس کا؟ ٹھہر جاؤ، وقف، وقف کرو، رکو۔ ہاں تو وقف یہ باب ضرب سے آتا ہے۔ بکا یبکی بکاء، رونا، یہ بھی باب ضرب سے ہے۔ بکا یبکی، اچھا، اس کے آگے خارت، گائے نے آواز نکالی، خارت، گائے نے آواز نکالی، خارت، گائے نے آواز نکالی۔ القصاب، کسائی، عام زبان میں ہم اس کو قریشی کہتے ہیں۔ نفثت، اچھا، نقت، مرغی کا کڑکڑانا، نقت۔ مزرعۃ، کھیت، الدیک، مرغا۔ صاح، بانگ لگائی، سحر، داماد، بہنوئی۔ آگے جملے دیکھیے۔ یعقوب ارسل یوسف، یعقوب نے یوسف کو بھیجا۔ کان یعقوب ارسل یوسف، یعقوب نے یوسف کو بھیجا تھا۔ ہم آگے بتلائیں گے آپ کو قاعدہ بھی اور اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بھی۔ ابھی عبارت دیکھ لیجئے۔ اللہ انعم علیکم، اللہ نے تم پر انعام کیا۔ کان اللہ انعم علیکم، اللہ نے تم پر انعام کیا تھا۔ ابراہیم بلغ منا، ابراہیم منا پہنچے۔ کان ابراہیم بلغ منا، ابراہیم منا پہنچے تھے۔ یوسف رأى فی المنام، یوسف نے خواب میں دیکھا۔ کان یوسف رأى فی المنام، یوسف نے خواب میں دیکھا تھا۔ فائدہ، کانا کی خبر جب فعل ماضی آتا ہے، آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے الدرس الثلاثون کے اندر، 30ویں سبق کے اندر، کہ کانا کی خبر، اچھا، کانا مبتدا اس میں پر داخل ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ پھر کانا مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر زبر دیتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کانا کی خبر پر جب فعل ماضی آتا ہے تو فعل ماضی کا ترجمہ ماضی بعید سے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ اب گزرے ہوئے زمانے میں بھی قریب اور بعید بھی ہوتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ایک وہ ہے جس کو ہم جو ہے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آج سے 1450 سال پہلے بھیجا تھا۔ اور ایک ہے ماضی یہ بھی ہے، اور ایک ماضی یہ ہے میں نے صبح کی نماز پڑھی، یہ بھی ماضی ہے۔
لیکن دونوں ماضیات کے اندر فرق بعید کا اور قریب کا محسوس ہو رہا ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی منتخب ہیں، الفاظ بھی مقرر ہیں، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی۔ ہم کہتے ہیں حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، تو تھے بول کر ہمارے ذہن کے اندر ماضی بعید کا تصور پیدا ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز میں نے پڑھی تو یہاں پر تھے کا استعمال نہیں ہوا، لیکن ماضی کا استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی ماضی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ماضی قریب اور ایک ہوتا ہے ماضی بعید۔ عربی کے اندر اگر ماضی کو ماضی بعید بنانا ہے تو کیا کرے گے؟ صرف کانا کو اس پر داخل کریں گے، اسی کو کہتے ہیں کہ کانا کی خبر پر جب فعل ماضی آتا ہے، کانا کی خبر پر جب فعل ماضی آتا ہے تو فعل ماضی ماضی بعید بن جاتا ہے۔ تو فعل ماضی کا ترجمہ ماضی بعید سے کرتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف اتنا سمجھیے کہ ماضی بعید بنانا ہو تو فعل ماضی پر کانا کو داخل کریں گے۔ جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہو رہا ہے کہ بغیر کانا کے یعقوب ارسل یوسف کا ترجمہ یعقوب نے یوسف کو بھیجا، اور جب شروع میں کانا داخل ہوا تو بھیجا تھا کا ترجمہ ہوا۔ ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح مبتدا کی جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، یعنی مبتدا خبر کے جملے میں جملہ فعلیہ جب خبر بن کر آتا ہے تو وہاں پر جو ہم نے آپ کو الدرس الثلاثون کے اندر ترکیب بتائی تھی، دوبارہ آپ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو استحضار ہو جائے اور آپ کا جو ہے جو پڑھا ہوا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح مبتدا کی جب جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، یعنی مبتدا کی خبر جو آپ نے الدرس الثلاثون کے اندر پڑھا ہے کہ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو ترکیب کیسی کرتے ہیں، بعینہ ٹھیک اسی طریقے سے کانا کی خبر پر جب فعل ماضی آتا ہے تو فعل ماضی کا ترجمہ ماضی بعید سے کرتے، اور ترکیب اس کی ایسے ہی ہوگی جس طریقے سے آپ نے الدرس الثلاثون کے اندر پڑھا ہے۔ مبتدا کی خبر جب جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے تو اس کی ترکیب جو آپ نے پڑھا تھا وہی ترکیب یہاں پر بھی ہوگی، صرف اتنا فرق ہوگا کہ وہ مبتدا کی جگہ کانا کا اسم کہلائے گا۔ وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر، تو ترکیب ذرا وہاں دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے آنے والے جملوں میں ترکیب کرنا آسان ہو جائے۔ یہ پڑھا چکے ہیں اور کوئی زیادہ دن نہیں، غالباً جو ہے 3 دن ہو رہے ہیں اس سبق کو، تو آپ دوبارہ وہ ترکیب دیکھ لیجئے۔ کون سی ترکیب؟ الدرس الثلاثون کے اندر ہے کہ مبتدا کی خبر جب جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے تو ترکیب کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، تمرین دیکھیے۔ تمرین نمبر 1، اعراب لگائے، ترجمہ اور ترکیب کریں۔ یہاں پر جملے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کے اوپر اعراب لگانا ہے اور ترکیب بھی کرنا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہاں دیکھ لیجئے ترکیب ویسی ہی رہے گی۔ سبق کی نشاندہی کر دی، اتنے پر بھی اگر آپ کو نہ سمجھے، سمجھ تو آپ گئے تھے، پھر بھی اگر جو ہے نہ سمجھے تو آپ ضرور فون سے رابطہ قائم کیجئے۔ کوئی مغلق بات اگر آپ کو مبہم بات ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ضرور ہم امید اور آشا کریں گے آپ سے کہ آپ
فون کر کے اپنے علم میں اضافہ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ترکیب وہاں پر، اور یہاں لکھ بھی لیجئے گا اس کو۔ پڑھیے، کان اللہ بعث رسولا، اللہ نے رسول بھیجا تھا، اللہ نے رسول بھیجا تھا۔ کان اللہ بعث رسولا، بالکل آسان ترکیب ہے۔ کانا فعل ناقص، اللہ کانا کا اسم، بعث رسولا، بعث فعل فاعل، اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل، اور رسولا مفعول بھی۔ اب ہم ترکیب کریں گے کہ بعث رسولا فعل فاعل مفعول بھی بن کر کا اللہ کانا کا اسم اور بعث رسولا کانا کی خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کان الغرس نبت، پودا اگا تھا۔ اسی طریقے سے کان القطار وقف علی المحطۃ، ٹرین اسٹیشن پر رکی تھی۔ یہاں پر کانا کی وجہ سے فعل ماضی کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماضی بعید کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ کائے کا ترجمہ کیا جا رہا؟ ماضی بعید کا۔ کان القطار وقف علی المحطۃ، ٹرین اسٹیشن پر رکی تھی، ماضی بعید۔ کان الطفل بکا فی النوم، بچہ نیند میں رویا تھا، سب ماضی بعید ہے۔ کانت الدجاجۃ مرضت، مرغی بیمار ہو گئی تھی۔ کانت البقرۃ خارت، مؤنث کا صیغہ ہے، کانا کانت بن گیا۔ کانت البقرۃ خارت، گائے نے آواز نکالی تھی۔ کان الکلب اکل کسرۃ الخبز، کتے نے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا تھا، ٹکڑا کھایا تھا۔ کسرۃ الخبز۔ کان القصاب اخذ سکینا، قصائی نے چھری لیا تھا۔ کانت الدجاجۃ نقت، کانت الدجاجۃ نقت، مرغی نے کڑکڑایا تھا یا مرغی کڑکڑائی تھی۔ اسی طریقے سے بقیہ جملوں کا ترجمہ آپ کریں گے، لکھیں گے، ترکیب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کان اللہ ارسل نبیا صادقا، کان محمد ذهب الى مزرعة ابیہ، کان الدیک صاح فی الصباح، كان التلميذ فهم شرح الدرس، كان الطالب صلى صلاة الفجر۔ یہ ہو گئے عربی کے جملے، اعراب ہم نے لگا دیا، ترجمہ بھی کر دیا 6 7 8 جملوں کا۔ آپ بھی جو ہے 9 جملوں کا ترجمہ کیا ہم نے، آپ بھی جو ہے بقیہ 5 جملے آپ اس کی ترکیب بھی لکھیے اور ترجمہ بھی کیجیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے تمرین نمبر 2، عربی بنائیں۔ نیچے اردو کے جملے آ رہے ہیں، اس کی عربی آپ کو بنانا ہے۔ سعید کھڑا تھا، کان سعید وقف، کان سعید وقف، زاہدہ سوئی تھی۔ کانت الزاہدۃ رقدت، کانت الزاہدۃ رقدت،
اب تثنیہ کا صیغہ ہے آگے، دو شاگردوں نے سبق پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، تو دو شاگردوں نے سبق پڑھا تھا، کانا تثنیہ کا صیغہ، کانا التلمیذانی، کانت تلمیذانی، قرأ الدرس، قرأ الدرس تثنیہ کا صیغہ ہے، لکھنے میں برابر جو ہے بیداری کے ساتھ لکھیں گے آپ تثنیہ کے صیغے کو، پڑھنے میں تو آپ کو محسوس کم ہوگا، کانا التلمیذان قرأ الدرس، پڑھنے میں تھوڑا سا جو ہے اگر اس کو ادا کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا بوجھل سے معلوم ہوگا، اس لیے اس کو کانت التلمیذان قرأ الدرس، ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغے کا اظہار کرو۔ دو لڑکیاں مدرسے گئی تھیں، یہاں پر بھی دیکھیے، کانتا البنتان ذهبتا المدرسۃ، کانت البنتان ذهبتا المدرسۃ، ابراہیم اپنے سفر سے لوٹا تھا، کان ابراہیم رجع من سفرہ، کان ابراہیم رجع من سفرہ، بچہ امتحان میں کامیاب ہوا تھا، بچہ امتحان میں کامیاب ہوا تھا، کان الطفل نجح فی الاختبار فی الامتحان، کان الطفل نجح فی الامتحان، یہ چھ جملے ہم نے آپ کو سبق جو پڑھا ہے اسی نہج کے اوپر اس کی عربی کر کے بتلائی، بقیہ جملوں کی عربی آپ بھی کر لیں۔ محمد نے ٹرین سے سفر کیا تھا، کان محمد سافر من القطار، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تھا، کان اللہ خلق کل شیء، ابراہیم نے بت توڑ دیے تھے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، لڑکی نے سبق پڑھا تھا، خدیجہ نے گوشت اور روٹی کھائی تھی، داماد نے کھانا کھایا تھا، سب مسلمانوں نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تھی، سب مسلمان عورتوں نے قرآن کریم یاد کیا تھا۔ یہ ہو گیا الدرس الثانی والثلاثون۔ اب الدرس الثالث والثلاثون کے اندر جو سبق آئے گا، کل آپ پڑھیں گے، اس سبق کے اندر جو الفاظ و معانی یعنی مفردات دیے جا رہے ہیں اس کو پڑھیں، دیکھیں اور اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ دیکھیے پڑھیے، تدور گھومتا ہے، تدور دارا یدور دورا گھومنا، باب نصرہ سے ہوا۔ الحلاق حجام، یسبح تیرتا ہے، سبح یسبح باب فتح سے آئے گا۔ البحر سمندر، یہ اسم ہے، واحد ہے، جمع ابحار آتی ہے۔ یبیع بیچتا ہے، باع یبیع باب ضرب، اس کے معنی بیچنا۔ السلحفاة اس کے معنی کچھوا۔ یتسلق بڑا قاف، تسلق یتسلق تسلقا باب تفاعل سے، اس کے معنی آتے ہیں درخت پر چڑھنا۔ الضفدع قرآن مجید میں بھی آیا الضفادع، اس کی جمع۔ الحسان گھوڑا، الغزال ہرن، الحائط دیوار، ينظف صاف کرتا ہے،
اسنان سن کی جمع اسنان دانت. الفرشات برش. خجلو شرمندہ ہوئے. فریحۃ خوشی میں. الثمار پھل جمع ہے یہ ثمر کی جمع ثمار. الفواکہ میوے یہ بھی جمع ہے فاکہۃ کی جمع. یعالج یہ فعل ہے فعل مضارع ہے. عالج یعالج معالجتاً باب مفاعلہ سے علاج کرتا ہے. یسہل ہنہنانا. یسہل کس کو بولتے ہیں ہنہنانا؟ گھوڑا جس کو پکارتا ہے گھوڑے کی پکار کو ہنہنانا کہتے ہیں. یسہل عربی میں اس کو کیا بولیں گے؟ سہل یسہل ہنہناتا ہے. علامہ اقبال نے اس کے استعمال کیا ہے اس لفظ کا اردو کے اندر. دیکھیے کمال ان کا کیا کہتے ہیں. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے. اللہ اقبال کی روح کو قرار بخشے جنت البقی میں جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. کیا کہا؟ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے. یہ لفظ کا استعمال عربی کا استعمال اردو میں علامہ اقبال نے کس ڈھنگ سے کیا ہے. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. آپ اس کو دیکھ لینا کہ کیسے جو ہے الفاظ استعمال کر کے اور بات کو جو ہے ایک دم قرآن کے مطابق کہنے کی کوشش کی گئی ہے اور کامیاب کوشش نظر آتی ہے. وعین آیت قرآن مجید کے اندر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. تو اقبال اسی کو کہہ رہے ہیں اور ہمارا سبق وہ نہیں ہے. میں یہ لفظ کا جو ہے استعمال بتا رہا ہے کہ انہوں نے اردو کے اندر بھی یہ لفظ کو کس انداز سے استعمال کیا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے. دشمنوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے یا دشمنوں کے گھوڑوں کے جم غفیر سے تو کیوں ہراساں ڈرا ہوا ہے. کیوں؟ نفس اعدا سے. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. اللہ نے جس نور کو قائم کرنا قیامت تک کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ نور انسانی پھونکوں سے بجھ نہیں سکے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں آگے دیکھیے. الفأس کلہاڑی. الخارج باہر. معجون الاسنان پیسٹ. اور صبح صبح مسواک چھوڑ کے ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے رہیں اس کو کہا جا رہا معجون الاسنان پیسٹ. عالج یعالج علاج کرنا. المانجو عام. المانجو عام. البطاطا آلو. العرق پسینہ. تصبب یتصبب ٹپکنا. یہ سبق ہوا آپ کا درس الثانی والثلاثون جس میں ماضی بعید کی مشق کرائی گئی ہے. ماضی بعید کی مشق کرائی گئی ہے. آپ مفردات کو بھی اچھی طریقے سے یاد کریں اور تمرین بھی ہدایت کے مطابق لکھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.